1980 سے پہلے دنیا سمجھتی تھی کہ ذہانت ایک ترقی ہے۔ جو لوگ حساب کتاب سمجھتے تھے اور پڑھائی میں بہترین ہوتے تھے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ سب سے ذہین ہے، لیکن گارڈنر نے یہ کہا کہ ذہانت ایک ترقی نہیں ہوتی بلکہ ذہانت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حساب کتاب، چیزوں کو یاد رکھنا، حافظہ اور یادداشت کا بہترین ہونا ہی ذہانت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ٹوٹل 9 ذہانتوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، فطرت شناس۔ بعض لوگوں کا فطری چیزوں کے ساتھ بہت گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کو جانوروں کا، سیر و سیاحت کا، قدرتی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ان کا فطرت کے ساتھ بالکل ایسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسے اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ فطرت کے ساتھ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قدرت کو سمجھنے اور اس کو معنی دینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق یہ لوگ فطرت شناس ہوتے ہیں۔ ان کو نیچر اسمارٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2، میوزک اسمارٹ۔ بعض لوگ بہت اچھے نعت خواں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آواز لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتی ہیں اور اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی ذہانت کو میوزک اسمارٹ کی ذہانت کہتے ہیں۔ نمبر 3، منطق اور حساب کتاب کے ذہین۔ اس ذہانت میں حساب کتاب، تجربہ کرنا، منطق اور حساب کی ذہانت۔ اس ذہانت میں حساب کتاب، تجربہ کرنا یا پتہ لگانا کہ کوئی چیز کہاں تک جا سکتی ہے کہ مہارتیں آتی ہے۔ کئی لوگوں کو زبانی ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے ہیں، انہیں گاڑیوں کے نمبر یاد ہوتے ہیں، انہیں بے شمار اعداد شمار یاد ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کے اندر منطق کی ذہانت ہوتی ہے۔ اس ذہانت کے لوگ بہت اچھے ریاضی دان اور سائنسدان ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 4، خود شناس۔ اس ذہانت کا مطلب ہے کہ ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں، کس طرح سے رہ رہے ہیں، اپنی موجودگی کو کیسے سمجھتے ہیں، خود سے کتنے شناسا ہیں، خود کو کتنا سمجھتے ہیں، اپنے مقام اور مرتبے اور اپنے ذات کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ ذہانت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، وہ اپنے ذات کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہائی جیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے، یہ بہت جلد کسی سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہے اور ان کی ذات کیا ہے۔ اس ذہانت کو انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ نمبر 5، سماجی ذہانت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کتنے بہتر تعلقات رکھتے ہیں، ہماری دوسروں کے ساتھ بات چیت کیسی ہے، ہمارا دوسروں کے تعلق کیسا ہے، دوسروں کو کیسے عزت دیتے ہیں، دوسروں کو کیسے لے کر چلتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ اس ذہانت کے حامل لوگ اچھے استاد، سوشل ورکر، اداکار اور سائنسدان ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ذہانت دوسروں کی رہنمائی اور موٹیویشن میں بڑی معاون ہے۔ اسے انگریزی میں انٹر پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ نمبر 6، محسوس کرنے کی ذہانت۔ بعض لوگ چیزوں کے بارے میں اندازے بہت درست لگاتے ہیں، وہ بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان پر جیسی ہی کوئی کھانے والی چیز آئی تو وہ فوری طور پر اس کا ذائقہ بانپ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شے ذائقہ دار ہے یا نہیں۔ دنیا کے کسی کونے سے کسی انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ کا پروڈکٹ استعمال کرے، اس کا ذائقہ ایک سا محسوس ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کاروباری لوگ محسوس کرنے والوں کو بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ ساری دنیا میں ایک سا ذائقہ برقرار رکھے۔ ایسے لوگ چیزوں کے بارے میں تجربہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اس ذہانت کا انگریزی نام بوڈلی کائنیسٹک انٹیلیجنس ہے۔ نمبر 7، زبان۔ اس ذہانت کا تعلق زبان سیکھنے اور سمجھنے سے ہے۔ بعض لوگ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے کے ماہر ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ ساری زندگی اپنی مادری زبان سے ہی باہر نہیں نکل پاتے۔ جو لوگ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان کو بھی سیکھ سکتے ہیں، ان میں دوسری زبانوں کی سیکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت اچھے مترجم اور مبلغ ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 8، تصویری ذہانت۔ بعض لوگ تصاویر کو بہت اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ بہت تیز اور قوی ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی منظر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ان کے لیے تصویروں کو معنی دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ لوگ